دوستو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے کہ کسی آدمی نے معلوم کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور میں ہی اس دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو اسے الہی کے سپرد کر دیتے، اور واللہ عالم، اور پھر وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو کچھ معاملوں میں تم سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے۔ یعنی دوستو اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا تم ایک سمندر کے کنارے چلو جہاں پر ایک تم سے بھی بڑا عالم ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تیرے اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشے دان میں رکھ لو، بس جس جگہ پر وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ آدمی ملے گا۔ یعنی وہ مری ہوئی مچھلی اپنے تم توشے دان میں رکھ لو، جس جگہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں تمہیں وہ آدمی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشے دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے، یعنی خضر علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی گئی، جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح ایک لکیر بن کر ہو گیا، یعنی ایک راستہ بنتا چلا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع بن نون نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں میں اپنا سفر شروع کر دیا اور اس دن رات آگے بڑھتے رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اپنی بھوک مٹائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہ ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع بن نون نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا تعجب بھرا واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقتل جنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں رستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے صبر راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کے لیے تعجب والی بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی جگہ تھی، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس صخرہ پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، تمہارے اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان ہی نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تم سے وہ علم حاصل کرنا آیا ہوں جو اللہ نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے مجھ کو تکوین اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا، اور اس نے تم کو تشریعی علموں کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر بس ضبط کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی بالکل خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود اس کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک ناؤ نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اشرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلتے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والوں نے یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا
اور اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نامناسب بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ بات بالکل بھول گیا، اس لیے آپ بھول چوک پر پکڑے نہیں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اس بیچ ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بے شک تصویہ علم الہی کے مطابق میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک اور کو روانہ ہوئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو شروع ہی میں کہا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس بار اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے الگ ہو جائیں گے۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے رہنے والے خوشحال اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزرے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی اور بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا ڈر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافر کی حیثیت سے داخل ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے دیا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کے باشندے کی دیوار کو بغیر معاوضے کے درست کر دیا۔ اگر کرنا ہی تو تھا بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا، ھذا فراق و بینک۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملوں کی حقیقت کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی تھی جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے، جس میں سے پہلا سوال ناؤ کا تھا، انہوں نے ناؤ میں سوراخ کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ سمندر پار کرنے کے بعد کچھ لٹیرے ہیں جو نئی ناؤ دیکھ کر اس کو چھین لیا کرتے ہیں، اس لیے اس لٹورے سے بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عیب لگا دیا، یعنی اس میں سوراخ کر دیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بچے کو قتل کیا، وہ اس لیے قتل کیا کیونکہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نافرمان بنے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، اس لیے میں نے اس کو ابھی سے ہی قتل کر دیا۔ اور تیسرا وہ تھا جو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا، اس کے متعلق بتایا کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ یتیموں کا مال چھپا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یتیموں کا مال یہ گاؤں والے ہڑپ لیتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ یتیم جو ہیں بڑے ہو کر ان کو حاصل کر سکیں۔